شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرمان مصطفیٰ مسند ابی یعلا جلد 5 صفحہ 458 458، حدیث نمبر 6383 6383۔ فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اوصاف مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جو ہیں بے حد و بے شمار ہیں، کوئی آپ کے اوصاف کما حقہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے اعضائے بدن کا قرآن میں ذکر فرمایا، سبحان اللہ۔ چنانچہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حق جل وعلا نے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، یہ 30واں پارہ سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 1 اور 2۔ قسم دن چڑھے کی اور قسم رات کی جب اندھیری ڈالے، یا قسم اے محبوب تیرے روئے روشن کی، روشن چہرے کی، اور قسم تیری زلف کی جب چمکتے رخساروں پر بکھر آئے، سبحان اللہ۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا چاشت والضحیٰ، چاشت سے مراد ہے جمال مصطفیٰ کے نور کی طرف اشارہ، اور رات واللیل اذا سجا، رات سے مراد ہے آپ کے خوشبودار گیسو، سبحان اللہ۔ اور اعلی حضرت کی کیا بات ہے، ہدایت بخشش، یہ اس کے کلام پڑھے نا تو عاشق رسول بن جائیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ قرآن پاک میں شمس اور ضحیٰ یہ کیا ہے؟ آقا آپ کے نورانی چہرے کی قسم ہے۔ اور واللیل، رات جو بیان ہوا یہ کیا ہے؟ قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو نہ پہلے کسی کو دیا نہ آئندہ کسی کو عطا فرمائے گا۔ ان مراتب میں سے یہ بھی ہے کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کے، کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید
شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہر کی قسم یاد فرمائی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ اے محبوب تو اس میں تشریف فرما ہے. قال اللہ تعالی وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم ہے کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب مجھے تیری جان کی قسم کہ یہ کافر اپنے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مبارکہ کا قرآن پاک میں ذکر ہے. یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ میں سے ہے. سبحان اللہ. آپ کا قلب مبارک، دل مبارک، ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. قلب مصطفیٰ کا قرآن میں ذکر. سبحان اللہ. یہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ جب شب معراج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس ماہ مبارک میں تشریف لائے، آپ نے رب کو دیکھا تو دل نے تصدیق کی اور آنکھوں نے ٹک ٹکی باندھ کر رب کا دیدار کیا. کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. دل سے پہچانا رب کو، دیکھنے اور پہچاننے میں شک نہیں ہوا، تردد نہیں ہوا. نزل به الروح الامین علی قلبک، اسے روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر. قرآن نازل ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور دل مبارک جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ. سلام رضا میں لکھتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آقا کہ آپ کے قلب مبارک کی کیا شان ہے. دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک سینہ پاک چاک کر کے نکالا گیا تو جبریل امی علیہ السلام نے قلب اطہر باہر نکالا. یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ مبارک ہے کہ قلب مبارک نکال لیا اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. سینہ چاک کیا گیا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، خون بھی نہیں نکلا. سبحان اللہ. اور جبریل امی علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ قلب وقیع فیہ اذنان سمیعتان وعینان بصیرتان محمد الرسول اللہ المقفی الحاشر خلقک قیم ولسانک صادق ونفسک مطمئنہ. قلب مضبوط ہے، اس میں دو کان ہیں جو سنتے ہیں، قلب میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو سب انبیاء سے آخر میں آنے والے لوگوں کو اکٹھا کرنے والے، آپ کے اخلاق اعلی، زبان حق کے ترجمان سچی، اور نفس سے مطمئنہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ کا قرآن میں ذکر ہے. سبحان اللہ. پارہ 27 سورہ نجم آیت نمبر 3. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے. کفار نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن بنا لیا ہے، اللہ کی طرف سے نازل تھوڑی ہوا، یہ اللہ کا کلام تھوڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب جو کلام تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اس میں کوئی بات وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے. اس قرآن کی ہر بات وحی ہی ہوتی ہے جو نے اللہ تعالی کی طرف سے جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے کی جاتی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ،
سورہ دخان پارہ 25 آیت نمبر 58، اور ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا۔ زبان مصطفیٰ کا قرآن میں چرچا، قرآن میں ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا۔ اللہ کرے ہمیں بھی عربی لب و لہجے میں قرآن پڑھنا آ جائے۔ اقرأ القرآن بلحون العرب، ہمیں یہ کہا گیا کہ قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھو۔ بھئی میں تو پنجابی ہوں، پنجابی لہجہ، میں تو اردو اسپیکنگ ہوں، اردو لہجہ، میں تو پختون ہوں تو پشتو لہجہ، میں ڈچ ہوں تو کچھ اور لہجہ، میں انگریز ہوں تو کوئی اور لہجہ نہیں۔ زبان کوئی بھی ہے، ملک کون سا بھی ہے، آپ کی مدر ٹنگ جو بھی ہے، آپ مسلمان ہیں، قرآن عربی میں پڑھا جائے گا۔ نماز میں قرآن پڑھیں گے تو عربی لب و لہجے میں پڑھا جائے گا۔ منزل من اللہ، جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوا اسی طرح پڑھا جائے گا نا، جس طرح جبریل امی علیہ السلام لے کر نازل ہوئے اسی طرح پڑھا جائے گا۔ تو قرآن عربی میں نازل ہوا، مگر ایک تعداد مسلمانوں کی جنہیں عربی لب و لہجے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ سیکھا ہی نہیں۔ اور اللہ بھلا کرے امیر اہل سنت کا، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرمائے کہ آپ نے قرآن کی تعلیم کو عام کیا مدرسۃ المدینہ کے ذریعے۔ الحمدللہ الحمدللہ 3,500 کے لگ بھگ ملک و بیرون ملک میں مدارس دعوت اسلامی کے چل رہے ہیں، اور دعوت اسلامی والے قرآن کی تعلیمات کو درست لب و لہجے کے ساتھ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ امت مصطفیٰ کو، امت مصطفیٰ کی بیٹیوں کو، امت مصطفیٰ کی بہنوں کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو، سب قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ للبنین کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ للبنات کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ جز وقتی کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ رہائشی کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنات، مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنین کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے دعوت اسلامی تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، اے مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، آپ کو درست قرآن پڑھنا آتا ہے؟ افسوس کی بات نہیں اگر آپ کو درست پڑھنا نہیں آتا، ہم مسلمان ہیں جی بڑی کوشش کی آتا ہی نہیں ہے پڑھنا، نہیں، غلط بات۔ سورہ قمر میں ہمارا رب عز و جل فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سے یاد کرنے والا؟ یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے، تو کہتا مجھے آتا ہی نہیں ہے، تو نے کوشش ہی نہیں کی، کوشش کمر حقو کرتا تو تجھے قرآن یاد ہو جاتا، تجھے قرآن پڑھنا آ جاتا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ جو 3,500 کے لگ بھگ اور 1,28,000 سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں، جس میں الحمدللہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اور جامعۃ المدینہ جس کے ذریعے سے علم کی شمع روشن کی جا رہی ہے، علم کی روشنی عام کی جا رہی ہے، الحمدللہ یہ بھی دعوت اسلامی کے 526 کے لگ بھگ قائم ہے، جس میں ہزاروں طلباء اور طالبات ہیں، اور ان کے جملہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ٹیلی تھون کی ترکیب کی جا رہی ہے، مدنی عطیات مہم الحمدللہ 17 دسمبر کو دن 2 سے رات 2 بجے تک، اور اسلامی بھائی اب بھی ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، اسلامی بہنیں اپنے زیورات دے کر دعائے اتار میں شامل ہونا چاہ رہی ہیں، دعائے اتار میں حصہ دار بننا چاہ رہی ہیں، اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ یونٹ جمع کروا رہے ہیں، اللہ کرے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، راہ خدا میں خرچ کریں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں راہ خدا میں خرچ کرنے والے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ ان کی کہاوت مینس مثال، ایگزامپل، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالی، ہر بال میں 100 دانے، اور پھر کیا ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے،
جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں، جو فطرہ دیتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں، جو جامعات و مدارس کے خرچے میں حصہ لیتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں، جو مساجد بنواتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں، جو ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، اولاد پر خرچ کرتے ہیں ان کے اموال بڑھائے جاتے ہیں، جو تیجے میں خرچ کرتے ہیں، 40ویں میں خرچ کرتے ہیں، وہ برسی میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ کرتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں، جو طلباء کو دینی کتابیں لے کر دیتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں، جو طلباء کے حصول علم میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال بڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی محبوب کا سچا عشق عطا فرمائے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی اعضاء مبارک کا قرآن پاک میں ذکر ہے جو انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی کل کے سلسلے میں پرسوں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمل